يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمارے درمیان برکتوں اور سعادتوں کے لمحات اور نیکیوں کی گھڑیاں عطا فرمائیں رمضان المبارک کی شکل میں. اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو بے شمار لوگ ہمیں ایسے مل جائیں گے جو گزشتہ رمضان میں تھے اب نہیں ہیں، اور وہ رمضان المبارک کی سعادتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی عظمتوں سے گویا کہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. اور ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان میں ہیں لیکن آئندہ رمضان تک نہیں رہیں گے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. لیکن جن لوگوں کو رمضان المبارک مل جائے ان کے لیے رمضان المبارک کا مل جانا کسی بڑی نعمت سے کم نہیں. اور کیوں نہ ہو، جس چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا مانگ رہے ہیں. کتنے مہینے پہلے؟ 2 مہینے. وہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، یعنی ہماری زندگی کو برکت سے نواز دے. اور آگے فرما رہے ہیں وبلغنا رمضان، کہ اس برکت کا نتیجہ یہ ہو کہ ہماری زندگی کہاں تک پہنچ جائے؟ رمضان تک پہنچ جائے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری فرما رہے ہیں کہ ہمیں آپ اتنی زندگی اور دے دیجئے کہ ہم رمضان المبارک عافیت کے ساتھ کیا کر لیں؟ گزار لیں. اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. بعض مرتبہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے تو اچھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے لے لے، اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے. انسان زندگی حالات سے مایوس ہو کر کے، نا امید ہو کر کے اس طرح کی باتیں کہہ بیٹھتا ہے. اور بسا اوقات تو انسان حالات سے اتنا دوچار ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے پہ اتر آتا ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے، کیونکہ ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں نا کہ اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. دنیا دار لوگ خوشی میں بھی مر جاتے ہیں اور کبھی کبھی غم میں بھی مر جاتے ہیں. بہت زیادہ پیسہ مل گیا، ایک دم سے دولت آ گئی تو وہ خوشی ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے. ایک دم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک اتنا زبردست بدلاؤ میری زندگی میں کیسے آ سکتا ہے؟ ایسی زبردست خوشی ہوئی کہ وہ زندگی سے چلے گا. کبھی کبھار ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ وہ غم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ابھی جو بیماری کے دور چلے تھے، ایک صاحب کے گھر میں سے ایک 2 دن کے گیپ سے 3 جنازے نکل گئے، صرف غم ہی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے. حالانکہ مسلمان تھے وہ. سب سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا تو اس والد کے انتقال کا غم بیٹے نے لیا. والدہ کو نہیں بتایا کہ پاپا کا انتقال ہو گیا، کیونکہ سب وہ اسپتال سے ہی ادھر قبرستان تک پہنچا رہے تھے. بہرحال ان کو دفن کر دیا. بیٹے نے اتنا غم اپنے ذہن و دماغ پر لیا کہ 2 دن کے بعد بیٹے کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اب بیٹے کے انتقال کے بعد اس کی خبر ماں کو پہنچی.
جب ماں کو خبر پہنچی کہ بھئی بیٹے کا انتقال کس طرح ہوا، تو بتایا کہ آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، جس کی خبر انہوں نے آپ کو ابھی تک نہیں دی تھی۔ تو ماں کے لیے 2 غم ہو گئے، ایک شوہر کا غم اور ایک بیٹے کا غم۔ ان دونوں غموں کی تاب نہ لا کر کے وہ بھی زندگی سے چلی گئی۔ حالانکہ سب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، مگر یہ سبب جو ہے بظاہر وہ یہ بنا۔ تو یہ جب انسان کا تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے خوشی بھی درد سر ہے اور غم بھی اس کے لیے کیا ہے؟ درد سر ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ کے رسول نے ہمیں دعا بھی سکھلائی کہ اللہ جب تک میری زندگی میں خیر مقدر ہے، میرے لیے میری زندگی فائدہ مند ہے، اللہ مجھے عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے دیجئے، تاکہ میں اپنی اس عمر کو اچھے کاموں میں گزاروں، نیک کاموں میں گزاروں، عبادت میں گزاروں، دین کے کاموں میں گزاروں۔ اور جب میرے لیے میری زندگی فائدہ مند نہ ہو تو آپ مجھے عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجئے، تاکہ میری زندگی میں کسی طرح کی آپ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پہنچنے کی کیا کیا کرتے تھے؟ دعا کیا کرتے تھے۔ اس بات سے پتہ یہ چلی کہ رمضان المبارک بڑا اہم مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا مہینہ کہا ہے رمضان کے مہینے کو۔ کیا کہا ہے کہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ میرا مہینہ۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ جیسے کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں تو وہ کسی بیٹے کے کسی کام کو دیکھ کر کے اس سے خوش ہو کر کے، یا اس کی فرما برداری کو دیکھ کر کے کیا کہتا ہے؟ باپ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کیا ہے یہ؟ حالانکہ سبھی اس کے بیٹے ہیں، باقی بیٹوں کے بیٹے ہونے کا انکار بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اسپیشلی اس کے لیے کیا کہہ دیتا ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ تو ایسے ہی 12 کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ نے ہی بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی خصوصیت ظاہر کرنے کے لیے، اس کی فضیلت بتلانے کے لیے، اس کی عظمت بتلانے کے لیے کہہ دیا کہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ میرا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کے لیے، اہل ایمان شخص کے لیے، عاقل بالغ مرد عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس رمضان المبارک کی 1 سیکنڈ کی گھڑی کو بھی جو ہے نا فضول ضائع نہ ہونے دے، بیکار نہ جانے دے، بلکہ اس کے لیے ایک نظام الاوقات ترتیب دے، ٹائم ٹیبل بنائے۔ کیا بنائے؟ ٹائم ٹیبل بنائے کہ بھئی یہ موقع ابھی مجھے ملا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ نہ ملے، میرے لیے آخری چانس ہو۔ کیا ہو؟ میرے لیے آخری چانس ہو۔ تو اس موقع کو غنیمت جان کر کے، اس موقع کے لمحات سے انسان فائدہ اٹھائے۔ کیا کرے؟ فائدہ اٹھائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی عظیم نعمت رمضان کی شکل میں ہمیں دی ہے کہ ہم آسانی سے اس کے بارے میں محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں نا، ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھو جن سے یہ نعمت چھن گئی ہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ فرض کرے ہمارے پاس آنکھوں کی نعمت ہے، ہم اپنے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا کتنا صحیح استعمال کرتا ہوں اور کتنا غلط استعمال کرتا ہوں۔ تو صحیح استعمال کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ نعمت کی کیا ہے؟ شکر گزاری۔ اور غلط استعمال کرنا کیا ہے؟ نعمت کی ناقدری ہے اور ناشکری ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو آنکھوں کی نعمت دی ہوئی ہے، اس کو میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں اور نافرمانی میں استعمال نہ کروں، اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ ان لوگوں سے لگائیں جن کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے۔ وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم ہے جن کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے۔ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے، کسی چیز سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے، دنیا کی رہل پہل چہل پہل کو نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی جو ہے نا خوبصورتی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایسی بے شمار چیزیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ان لوگوں سے لگانا چاہیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کاش کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان اور دے دیا ہوتا تو ہم رمضان کے اندر اپنی کیا کرا لیتے؟ مغفرت کرا لیتے، بخشش کرا لیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ کیا کرا لے؟ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص۔ تو وہ اپنے نصیب پر افسوس کر رہے ہیں کہ یار ہم بد نصیبوں میں سے ہیں، کاش کہ ہمیں ایک رمضان اور مل جاتا، ہم اپنی کیا کرا لیتے؟ بخشش کرا لیتے، مغفرت کرا لیتے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، عظیم نعمت ہمیں دی ہے، اس مہینے کے اندر کوئی لمحہ ہمارا خالی نہ جانے پائے۔ ہم اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے؟ بھئی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ ہم گھڑی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے اندر کیا دیکھیں؟ ٹائم دیکھیں، اپنے ہاتھ کو زینت بخشیں۔ دو مقصد ہوتے ہیں نا گھڑی کے، ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ کیا لگے؟ خوبصورت لگے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹائم دیکھ لیں، ہے نا۔ موبائل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے ہم دنیا کی اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لیں۔ اب تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لگ بھگ، ہم کیا کر لیں؟ اپنی ساری جائز ضرورتیں پوری کر لیں۔ تو ایسے ہی ہمیں پیدا کرنے کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرا کوئی کام ان کا دنیا میں نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے تو فرشتوں کو پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو پیدا کیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے اس طرح سے پیدا کیا کہ عبادت کا مادہ ان کے رگو پے کے اندر پیوست کر دیا، ان کو عبادت کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق چاہتے تھے جس کے اندر فرما برداری کا بھی مادہ رکھا جائے اور نافرمانی کا بھی مادہ رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امتحان لینا چاہتے تھے اپنے بندوں کا کہ میرے بندے کون کون میری اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کون کون ناکام ہوتے ہیں۔ جو میری بات مانیں گے، میری عبادت کریں گے، میں ان کو کامیاب کر دوں گا، اور جو میری نافرمانی کریں گے، میری بات نہیں مانیں گے، ان کو میں کیا کر دوں گا؟ ناکام کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو ہم کیا کریں؟ یاد کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ بھی دے دی۔ دیکھو حقیقت میں اگر دیکھا جائے نا تو ہم تو بکا ہوا مال ہیں۔ کیا ہے؟ ہم بکا ہوا مال ہیں، ہم خود بھی اور ہمارا سب کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں کے جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اہل ایمان کے علاوہ لوگوں کو جنت ہوائی فائرنگ نظر آتی ہے۔ کیا نظر آتی ہے؟ ہوائی فائرنگ، خیالی پلاؤ کہ بھی جنت مرنے کے بعد میں بھی کوئی زندہ ہوگا۔ یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اس کے اوپر واضح کرتا۔ فرض کر لے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، جو کہ یقینی ہے، فرض کرنے کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے یقینی ہے۔ اہل ایمان کے علاوہ لوگوں کے لیے فرض کر لے، ان کے لیے مان لیں، چلو ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن مان لو 2 منٹ کے لیے کہ جنت اور جہنم کے کیا ہوں گے؟ فیصلے ہوں گے۔ اب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ بتائیں؟ آپ، ہم نے تو تیاری کری تھی، جو بھی ہم سے ہوئی ٹوٹی پھوٹی اس کے حساب سے ہمیں مل جائے گا، اور اگر جہنم بھی ملی تو سزا بھگتنے کے بعد میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کائے میں داخل کر دیں گے؟ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور آپ کے گمان کے حساب سے مان لیں کہ جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہونا ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے، تو ہم اور تم کیا ہوئے؟ برابر ہوئے۔ کیا ہوئے؟ جو تمہارے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا، اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہی تمہارے ساتھ ہوگا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ہمارے عقیدے کے حساب سے فیصلہ ہوا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ اس کے لیے کیا سوچیں، ذرا غور کریں اس بات کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو بھی اور اس کے مالوں کو بھی کائے کے بدلے خرید لیا؟ جنت کے بدلے خرید لیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی ساری باڈی کس کے مطابق چلے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے، اور انسان کا سارا مال کہاں خرچ ہو؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی، نہیں آپ میرے بندے ہیں، آپ کی اور بھی ضرورتیں ہیں، آپ میری عبادتوں کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرو، بزنس بھی کرو، مزدوری بھی کرو، ملازمت بھی کرو، بیلداری بھی کرو، اور جو کچھ جائز کام اور حلال کام ہیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہو اپنے روزگار کے لیے، اپنی معاش کے لیے، اپنے زندگی کی گزارے کے لیے، سب کرو، میں نے آپ کو چھوٹ دی ہے۔ لیکن میرے احکامات کے پابند رہو۔ کیا رہو؟ میرے احکامات کے پابند رہو۔ انسان ہے جب، اچھا دیکھو خاصیت ہے ہر چیز کی، عبادت کی اپنی خاصیت ہے اور دنیا کی اپنی خاصیت ہے۔ عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ کائے سے مضبوط ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا کنیکشن کس سے جڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ اور دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کتنی ہی سمجھداری کے ساتھ دنیا کمائیں، سب کچھ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا دینی چیزوں سے انسان کو بے رغبتی ہونے لگتی ہے اور ان میں سستی آنے لگتی ہے۔ یہ دنیا کی کیا ہے؟
تو جب انسان دنیا کے اندر جاتا ہے، دنیا کمانے میں لگتا ہے، تو پھر وہ دینی چیزوں سے دھیرے دھیرے کیا ہونے لگ جاتا ہے؟ دور ہونے لگ جاتا ہے، اس میں غفلت آنے لگ جاتی ہے۔ بھائی دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ فرض نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور جو سنتیں ہیں، سنت موقتہ، ان کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن جب انسان دنیا کمانے میں لگتا ہے تو بسا اوقات اس کی سنت موقتہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ چھوٹ جاتی ہیں۔ دھیرے دھیرے اس کا جو ہے تکبیر اولیٰ بھی چھوٹنے لگتی ہے، دھیرے دھیرے پہلی رکعت چھوٹتی ہے، دوسری چھوٹتی ہے، تیسری چھوٹتی ہے، جماعت چھوٹتی ہے، پھر نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے، نماز قضا پڑتا ہے۔ بسا اوقات انسان اتنا غافل ہوتا ہے کہ پھر نماز سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اور بھی ایسے ایسے منچلے ہیں جو جمعے کی نماز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں نا دنیا کے اندر، ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں دنیا کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہیں اور انسان کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے موقع پر محروم نہیں چھوڑا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری فکر کری، ہمارا دھیان رکھا، ہمارا خیال رکھا کہ میرے بندے 11 مہینے خوب کماتے ہیں، دنیا میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھ سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، عبادتوں میں سستی آ جاتی ہے، لاپرواہی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس کی وجہ سے میرے بندے واپس سے کیا ہو جائیں؟ چارج ہو جائیں، میرے بندوں کا زنگ جو ہے نا دور ہو جائے، ان کی غفلت دور ہو جائے، ان کی سستی دور ہو جائے، دنیا میں جو وہ منہمک ہوئے تھے اس سے ہٹ کر کے ان کا عبادتی رجحان کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ اس ایک مہینے کی ورکشاپ کے اندر، ایک مہینے کی ورکشاپ آپ کو سال بھر کے لیے کیا کر دے گی؟ چارجنگ کر دے گی۔ بھئی ہم گاڑیاں چلاتے ہیں نا، تو گاڑیاں سروس مانگتی ہیں یا نہیں مانگتی ہیں؟ 4 ویلر تقریباً 5000 کلومیٹر پہ کیا مانگتی ہے؟ سروس مانگتی ہے۔ اور 2 ویلر تقریباً 2500، اور بہت اچھا آئل آپ نے ڈلوایا تو 3000 کے اوپر کیا مانگتی ہے؟ سروس مانگتی ہے۔ اگر اس کا سروس کا وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی آپ نے سروس نہیں کرائی تو بتائیں آپ کے انجن پہ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا۔ بسا اوقات آپ کا انجن جام ہو جائے گا، انجن کھل جائے گا، اور گاڑی کی جان ہوتا ہے انجن۔ گاڑی خریدتے وقت تو سب سے پہلے انسان یہ کہتا ہے انجن کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو اس کی چارجنگ وقت پر ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے بندے میں مزید زنگ نہ لگ جائے، اس کا دل و دماغ جو ہے دنیا کے اندر اتنا مبتلا نہ ہو جائے کہ پھر اس کے اوپر خیر کی باتیں اثر ہی نہ کریں، اور اتنا زیادہ یہ دنیا میں لگ کر کے میری عبادتوں سے غافل ہی نہ ہو جائے کہ بالکل یہ کیا ہے؟ دین سے کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ہمارے اوپر اظہار فرمایا کہ میں تمہیں سال کے 12 مہینوں میں سے ایک میرا مہینہ جو کہ رمضان المبارک ہے، اس کی شکل میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں کہ اس مہینے کے لیے آپ اپنا ایک شیڈول بنائیں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اس کے اندر اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کیا کریں؟ آج کے دور میں تو دنیا دین کو سمجھنا بہت آسان ہے، اللہ کی قسم۔ آج سے 20 سال پہلے یہ اپڈیٹ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی نا، لیکن اب سمجھنا کیا ہو گیا؟ بہت آسان ہو گیا۔ موبائل کو اگر اپڈیٹ کر دیا جائے یا کمپیوٹر کو اپڈیٹ کر دیا جائے تو پورا کمپیوٹر موبائل کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم فری، فر کام کرتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اور اگر اپڈیٹ نہ کریں تو ہینگ ہوتا ہے موبائل، کام ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ نے واٹس ایپ کھولا تو 2-3 منٹ لگ گیا اس کو اوپن ہونے میں، یوٹیوب کھولا تو اس کو اوپن ہونے میں 2-3 منٹ لگ گئے۔ تو اگر اس کو آپ اپڈیٹ کر دیں تو اپڈیٹ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ جان پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے جو ہے نا سارے ایپ جو ہے نا اچھے طریقے سے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے، چارجنگ کرنے کے لیے، ہماری سروس کرنے کے لیے مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ اس مہینے میں آپ کو کیا کر لو؟ اپڈیٹ کر لو، چارجنگ کر لو، تاکہ سال بھر تمہارا جو ہے نا اس مہینے کا اثر چلے۔ اور ایسی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا کہ سارا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ایک لمحہ نیکیوں سے خالی نہیں ہے، اور نیکیوں کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑھا دی۔ دنیا کی چیزوں کی بھی قیمتیں بڑھتی ہیں اس مہینے کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی قیمتیں بڑھائی جو ہمیں آخرت میں کام آئیں گی۔ کائے میں کام آئیں گی؟ آخرت میں کام آئیں گی۔ دکاندار کہہ رہے ہیں تیل لے لو صاحب، مہنگا ہونے والا ہے رمضان میں۔ کیوں بھیا؟ اس لیے کہ جو ہے نا افطاری میں زیادہ تر تیل کا استعمال ہوتا ہے، بھجیے تلے جا رہے ہیں، پکوڑے تلے جا رہے ہیں، فنگر تلے جا رہے ہیں، کباب تلے جا رہے ہیں، تو زیادہ تر کائے کا استعمال ہوتا ہے؟ تیل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو تیل کیا ہو جاتا ہے؟ مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو ساری دنیا کی چیزیں عام طور سے رمضان کے اندر، فروٹ بھی مہنگا ہو جاتا ہے، مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن نیکیوں کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی کرنے پر 70 گنا، یہ تو سمجھانے کے لیے بولا اللہ تعالیٰ نے
مزید اس سے بھی کیا کر دیتے ہیں، اس کے اندر آپ کے اخلاص اور آپ کی نیت کے حساب سے اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس رمضان المبارک کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے، موقع جانتے ہوئے، ایک بہت بڑی نعمت جانتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی کوئی گھڑی ہم سے ٹلنے نہ پائے۔ ایک اپنا نظام بنائیں کہ ہم سال کے 11 مہینے کماتے ہیں، ان 11 مہینوں میں مزید ہم اضافہ کر لیں 3 دن زیادہ کمانے کا، کہ بھائی مہینے کے 3 دنوں میں زیادہ محنت کروں گا۔ کتنے دن محنت زیادہ کروں گا؟ 3 دن، تاکہ میرا جو 12واں مہینہ رمضان المبارک کی شکل میں آنے والا ہے اس کا کوٹا میں ان 11 مہینوں کے اندر کیا کر لوں؟ پورا کر لوں۔ اس ایک مہینے کے اندر میں مکمل طریقے سے اپنے آپ کو کیا کروں گا؟ فارغ کروں گا۔ اور سحری کے وقت سے لے کر کے تراویح تک اور تراویح کے بعد میں بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے، اس رمضان المبارک کے مہینے کو میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اس کے ذکر و اذکار میں، اس کی تلاوت میں، اس کی تسبیحات میں، اس کے نوافل میں، تراویح کی نماز میں اور اس کی فرما برداری میں گزاروں گا، جو کہ خود میرے ہی فائدے کی چیز بنے گا۔ اس طرح کا انسان کیا بنائے؟ ایک نظام بنائے۔ خدا نہ خواستہ انسان ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے، سبھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، تو اپنی محنت مزدوری کے بھی اوقات بنائے انسان کے۔ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک میں کیا کروں گا؟ کام کروں گا، اور اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک میں کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا۔ میں رمضان المبارک کے اندر صرف 4 گھنٹے کام کروں گا، 2 گھنٹے کام کروں گا، 5 گھنٹے کام کروں گا۔ اپنی حیثیت کے حساب سے انسان اپنا کیا بنا لے؟ نظام بنا لے، اور اس وقت کو بھی ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے اندر بھی عبادت کی کیا بنائے؟ ترتیب بنائے۔ میں اس کو جو ہے نا مختصراً کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک شیڈول پیش کر رہا ہوں۔ سحری کے وقت ماشاءاللہ سبھی اٹھتے ہیں، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ روزے کے فضائل انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں بیان فرمائیں گے۔ تو ہم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں، اس عنوان سے ہم آپ کو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ تو سحری سے پہلے جب ہم اٹھتے ہیں تو کچھ وقت تو اتنا پہلے اٹھ جائیں کہ ہم چند رکعت اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے نا۔ عام دنوں میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمارا جاگنے کا ہوتا ہے، سحری میں ہمیں اٹھنا ہوتا ہی ہے۔ ہم کچھ پہلے اٹھ کر کے تہجد کا وقت ضائع ہونے نہ دیں، اور تہجد کی نعمتوں سے اور اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، ہے نا۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کے بعد جو کچھ ہمیں توفیق مل جائے وقت کے لحاظ سے، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنی توفیق مل جائے، پڑھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں مانگی ہوئی دعاؤں سے بندے کو محروم نہیں فرماتے ہیں۔ مانگے، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم دعاؤں میں بہت غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ دعا ایمان والوں کے لیے ہتھیار کی طرح ہے، الدعاء سلاح المومن، کہ ایمان والوں کا ہتھیار ہے دعا۔ جس طرح سے ہتھیار سے انسان دوسرے کے اوپر وار بھی کرتا ہے اور اپنا بچاؤ بھی کرتا ہے، اس طرح سے اس دعا کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے فیصلے بھی کیا کروا لیتا ہے؟ ٹلوا لیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دعا کے علاوہ کوئی چیز آپ کی تقدیر کے فیصلوں کو نہیں ڈال سکتی، لیکن دعا ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ وہ آپ کی تقدیر کے فیصلوں کو بھی کیا کر سکتی ہے؟ ڈال سکتی ہے۔ اور فرمایا ساری عبادتوں کا مغز کائے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ دعاؤں میں رکھا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد سحری کھا کر کے فجر کی نماز بجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کی جو سنتیں موقعہ ہیں ان کو تو کسی بھی صورت میں آپ نہ چھوڑیں، رمضان کے علاوہ میں بھی نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد آ کر کے کچھ قرآن کریم کی تلاوت کریں اشراق تک، تاکہ اس بہانے آپ کو اشراق کی کیا ہو جائے؟ توفیق ہو جائے۔ آپ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، جو صورتیں پڑھنے جانتا ہے وہ پڑھیں، وہ پڑھ لیں آپ نے۔ اس کے بعد آپ ذکر کرنے لگ جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ۔ چوتھے کلمے کی کیا فضیلت ہے معلوم آپ کو؟ چوتھا کلمہ جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب اس کو دیتے ہیں کہ اتنا ثواب صرف اسی شخص کو مل سکتا ہے جس نے چوتھا کلمہ پڑھا ہو اور جتنی بار پڑھا ہو۔ تیسرا کلمہ، بڑی فضیلت ہے تیسرے کلمے کی، تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اس کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق کی نماز پڑھ لیں، سورج طلوع ہونے کے بعد، ہے نا، 20 منٹ بعد تقریباً۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کچھ سونے کا معمول بنا لیں، 1-2 گھنٹے کا، بس 2 گھنٹے سے زیادہ صبح میں نہ سوئیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ظہر کی نماز تک سوتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ اگر یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو 11 بجے تک تو ہر حال میں سوتے ہیں۔ کتنے بجے تک؟ ظہر کی نماز کا میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اول وقتوں میں ظہر کی نماز تقریباً 1 بجے ہو رہی ہے نا، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ 2:30 بجے تک کی بات چلی جائے گی۔ تو یہ چیز دماغ میں رکھیں، 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد آپ اطمینان سے اٹھیں، اٹھنے کے بعد آپ چاشتی کی نماز پڑھ لیں، ہے نا، جتنی 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم آپ پڑھیں۔ چاشتی کی نماز پڑھنے کے بعد پھر
آپ اپنے اگر کام دھندے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کام دھندے کے اندر لگ جائیں. اس کام دھندے میں بھی اگر چاہیں تو آپ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھ سکتے ہیں. کام کرتے جائیں اور آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں. سلائی کا کام کر رہے ہیں, آپ کی سلائی بھی چل رہی ہے اور ذکر بھی چل رہا ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے, درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود شریف ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوا, کیونکہ اللہ کے رسول کے لیے درود پڑھا گیا اور اس کے اندر اللہ کے نام کا بھی ذکر کیا گیا. درود شریف پڑھیں, ذکر کریں, تسبیح پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ تسبیح کے لیے آپ وہ جو دانوں والی تسبیح ہوتی ہے اسی پر پڑھیں, آپ اپنے کام میں رکھیں, اپنی زبان کے اوپر کریں اور انگنت پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ انگنت پڑھیں. تو اس طرح سے آپ اپنا وقت جو ہے کام میں بھی لگا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی لگا سکتے ہیں. ظہر کی نماز با جماعت پڑھیں اور سارے سنت و نوافل پڑھیں. سنت موقدہ بھی پڑھیں اور سنت غیر موقدہ بھی پڑھیں. کیوں پڑھیں بھیا سنت غیر موقدہ؟ سنت غیر موقدہ جو کہ نفل ہیں اس لیے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفل پڑھنے کا ثواب ایسا کر دیتے ہیں جیسا کہ غیر رمضان کے اندر فرض پڑھنا. کیا پڑھنا؟ فرض پڑھنا. اور فرضوں کا نماز رمضان مبارک میں ایسا کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنا. تو ہم کیوں ان نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم کریں؟ اس کے بعد پھر اگر ہمیں موقع ملتا ہے تلاوت کر لیں, ذکر کر لیں, تسبیحات کر لیں, اپنے کام دھندے میں لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. پھر نماز پڑھیں. عصر کے بعد اپنا یہ معمول بنا لیں کہ عصر کی نماز میں ہمیں آنا ہے تو پھر مسجد سے نہیں جانا ہے. مغرب تک ہم مسجد میں رہیں, تلاوت میں من لگا تلاوت کر لی, ذکر میں من لگا ذکر کر لیا, تسبیحات میں من لگا تسبیحات پڑھ لی, جو کچھ ہم عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں, خوب دعائیں مانگیں. افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, افطار کے وقت دعائیں مانگیں. افطار کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے کچھ آرام کر کے, تھوڑا بہت آرام کا مطلب یہ نہیں کہ سو جائیں, بس آرام کر لیں, لیٹ جائیں ویسے ہی, اور کچھ کھانا پینا جو کچھ کرنا ہے ہلکا پھلکا کر کے پھر تراویح کی کیا کریں, ہم تہری کریں. دیکھو تراویح کی ایک لوجک سمجھیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی نماز ہمیں دے کر کے بندوں کو مزید اپنوں سے قریب کیا ہے. کیا کیا ہے؟ قریب کیا ہے. کتنے رکعت نماز تراویح ہے؟ 20 رکعت نماز. 20 رکعت نماز تراویح میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے. کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے. ہمیں یہ بات معلوم ہے نا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الگ کی آخر آیت میں کیا ہے. اس کو میں پڑھ نہیں رہا ہوں اس لیے کہ اس میں سجدہ ہے, اگر میں پڑھ دوں گا تو آپ کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ اس کے اندر؟ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. تو اس تراویح کی نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 مرتبہ ہمیں اپنے سے قریب ہونے کا کیا دے رہا ہے؟ موقع دے رہے ہیں. کچھ لوگ اپنی عقل سے, اپنی فہم سے, نادانی سے اس تراویح کی 20 رکعت کو شارٹ کر کے کتنی رکعت پر لا رہا ہے؟ 8 رکعت پر لا رہا ہے. اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے گویا کہ کیا کر رہا ہے؟ محروم کر رہے ہیں. اور لوگوں کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ بھیا یہ میں اب اتنے میرا وقت ہو رہا ہے, میں آپ کو دلیل سے نہیں سمجھا سکتا کہ 20 رکعت ہے کہ 8 رکعت ہے. آپ فائنلی یہ سمجھیں کہ 20 رکعت ہیں. 8 رکعت کے جھگڑے میں ہی نہیں پڑے. اور مان لیا 8 رکعت ہیں, 20 رکعت نہیں ہے جیسا کہ بعض حضرات کا کہنا ہے, تو بھیا 20 رکعت اگر آپ نے تراویح پڑھ لی تو 8 رکعت تو آپ کی ہو گئی نا. باقی 12 رکعت اگر آپ نے زیادہ پڑھ لی تو کیا برا کر لیا آپ نے. لیکن اگر حقیقت میں 20 رکعت ہیں جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں اور آپ نے 8 رکعت پڑھ کے اپنے آپ کو فری کر لیا تو آپ نے تو اپنے آپ کو گناہ گار بنایا 12 رکعت چھوڑ کر کے, اور اپنا نقصان کر لیا. کیا کر لیا؟ تو زیادہ کرنے میں فائدہ ہے کہ کم کرنے میں فائدہ ہے؟ زیادہ کرنے میں فائدہ ہے نا. لہٰذا 20 رکعت تراویح کو جو ہے نا فوکس کریں. 8 رکعت کے چکر میں ہو کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں, اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے جو قریب ہونے کا آپ کو موقع مل رہا ہے نا, اس موقع کو آپ ضائع نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تراویح کا موقع ہمیں دیا. تراویح کی نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھیں, جہاں بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہو, ٹھہر ٹھہر کر کے وقت کے ساتھ جہاں تراویح ہوتی ہے ایسی جگہ نماز پڑھیں. جلد بازی والی نمازوں میں نہ جائیں. ہمارے عوام کا یہ حال ہے کہ اگر 5 منٹ امام صاحب نے تراویح میں زیادہ کر دیے, شکایت کر دیتے صاحب آج 5 منٹ زیادہ ہو. بھیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ امام صاحب نے کس انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, آپ نے صرف یہ دیکھا کہ 5 منٹ زیادہ کر دیے. آپ یہ کہتے ہیں امام صاحب بہت اچھا لگتا ہے آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں, مزید آپ 5 منٹ لیں لیکن اور اچھے طریقے سے ہمیں قرآن سنائیں. ابھی بھائی مجھے بتا رہے تھے ایک صاحب اچھا قرآن کریم سننے کے لیے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں کہ نئے حافظ ہیں, پتہ نہیں کیسا پڑھیں گے, مجھے مزہ نہیں آئے گا, اس لیے وہ خود اپنے لیے ایک اچھے حافظ کی تلاش میں ہے اور انتظام کرنے کی کوشش میں ہے کہ مجھے کوئی اچھے حافظ کا انتظام ہو جائے تو 10-20 لوگ ہم پورے مہینے اطمینان کے ساتھ قرآن کریم سنیں. میں بھی وہاں تراویح سنا سکتا تھا, میرے لیے بہت گولڈن چانس ہے وہ, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے لیے جو ہے نا آپ جامع مسجد بہتر ہے, آپ وہاں پڑھائیں, اپنے لیے کوئی دوسرا آدمی ڈھونڈیں, آپ کو وہ زیادہ بہتر رہے گا. یہ اپنی اپنی ایک سوچیں ہیں, ان کا احسان ہے اس بات کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا قرآن کریم سننے کا جذبہ رکھیں اور شوق رکھیں.
ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیوں سے نوازتے ہیں عام دنوں میں، ایک ایک حرف پر۔ رمضان المبارک میں 30 کو ملٹیپلائی کریں 70 میں، سوچے کہاں آپ کا ٹارگٹ جائے گا، 2100 کے قریب لگ بھگ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے نا اس کا اہتمام کریں، تلاوت کی کثرت کریں، نوافلوں کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، دعا کی کثرت کریں۔ جو کچھ عبادت آپ کو نہیں پتا ہے اپنے علماء سے پوچھیں، جس سے آپ متفق ہیں، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، جس سے آپ خوش ہیں۔ علماء سے تو بغض ہونا ہی نہیں چاہیے اپنے دنیاوی مفاد کے چکر میں۔ ہاں وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو وہ اپنی حد تک آپ اپنی نفرت کو یا اپنی برائی کو رکھیں، یا ان کو نصیحت کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن عام طور پر اس طرح کی باتیں نہ ہونے پائیں۔ تو جن سے ہمیں اعتماد ہے نا، ان علماء سے ہم رابطہ کر کے رمضان المبارک کی عبادتوں کو سیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنا رمضان گزاریں اور کس طرح سے اس رمضان کو کامیاب بنائیں، اور اس کے اندر اس کے لمحات کو ہم اپنے لیے پر نور بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔